السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ نے وضو کرنا شروع کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے لپکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑ دو، میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں وضو سے تھا، پھر آپ نے ان پر مسح فرمایا۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین الا ننزع خفافنا 3 ایام وليالهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول ونوم، اخرجہ الترمذی، کہ جب ہم مسافر ہوتے یا سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، اللہ یہ کہ حالت جنابت لاحق ہو جائے۔ البتہ بیت الخلاء جانے کی صورت میں پیشاب اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالہن للمسافرین ویوما ولیلة للمقیم، اخرجہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے موزوں پر مسح کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی مدت مقرر فرمائی۔ میرے بھائیوں، اسلام میں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، خواہ وہ موزہ اون کا ہو یا چمڑے کا ہو۔ عرف میں جس چیز کو ہم موزہ کہہ سکتے ہیں اس پر مسح کرنا جائز ہے، چونکہ موزے پہننے نکالنے میں دقت پیش آتی ہے اور خاص کر دوران سفر بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اسی لیے اس پریشانی کو دور کرنے کی خاطر اسلام نے آسانیاں پیدا کی کہ آپ موزوں پر کیا مسح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اس کی مدت بھی بیان کی گئی ہے کہ مقیم آدمی یعنی جو لوکل میں رہتا ہے تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کیا وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ دوران سفر وہ موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے وقت اس پر مسح کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ جب موزہ آپ پہنیں گے تو موزہ پہننے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ ساکس جو چمڑے کے جو جورب ہے جو بھی آپ پہنیں گے باوضو اگر آپ پہنیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو مسح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو پانی میں بھگا دینا، پھر ایک ساتھ ہی دونوں پیروں پر آپ مسح اس کا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے کہ عقلی دلیل ہے۔ کیا عقلی دلیل ہے کہ اصل ہم جب موزہ پہنتے ہیں تو پیروں کے نیچے گندگی لگتی ہے تو پیروں کے نیچے صاف کرنا چاہیے، تو اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اوپر صاف کرتے ہو پھر نیچے بھی صاف کر لیتے ہیں۔ بالکل یہ غلط چیز ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر عقل کا دخل ہوتا مسح کرنا کہاں جائز ہوتا؟ صحیح موزوں کے نیچے، پیروں کے نیچے کرنا مسح
یہ صحیح لگتا ہے انسان کو عقل پہ اگر اعتبار کریں گے تو، لیکن اسلام کے اندر عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عقل کے بعض لوگ کیا کرتے، تھوڑے بہت کتاب پڑھ لیے تو میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری سوچ یہ ہے۔ کون بولا بھائی آپ کی سوچ؟ آپ کی رائے کیا ضرورت ہے؟ یہ سب بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ تو انسان کو چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے موضوع پر مسح کرنے کا، وہی طریقہ وہی سنت کو اپنانا چاہیے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقلی دلیل، عقلی باتیں اسلام کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔